السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اردو لازمی کا چیپٹر رشتہ ناتا اس کی آج ریڈنگ کریں گے اور اس کے سوال و جواب کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ تحریر مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی ہے۔ رشتہ ناتا، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے گا۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے، اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے، تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ آبی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق کے پرورش اور محنت کو نہ مانے گا، وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم نے عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے بادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔
باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتا ہے، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلہ قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی وہ اولاد ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری و نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش مارے گا، جیسے جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے، تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہے، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اس طرح ماموں ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔ جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں میں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ اچھا، یہ مولانا محمد حسین آزاد کی جلد دوم کی تحریر سے لیا گیا ہے، اور اب ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم درست جواب پر نشان لگا لیتے ہیں، بعد میں سوال و جواب کریں گے۔ رشتہ ایک پیوند ہے، خدائی پیوند ہے۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، ماں باپ کو اگر اس سے محبت نہ ہو۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں نظارے، رشتے، احکامات، مزے۔ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ، قانون شہادت، قانون کیمیا، قانون ادب۔ تو اس کا ہے قانون ادب۔ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی۔ اب درست الفاظ لکھنے ہیں خالی جگہ میں۔ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ اب صحیح غلط کے نشان۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا
پہچانے گا، یہ صحیح ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، یہ رشتے قانون ادب کہلاتے ہیں۔ دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ دنیا کی بہبود کے لیے ادب، تعظیم اور رعایت ضروری ہے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات بھی ہمارے سدھرتے جائیں گے اور دنیاوی کامیابی اور بلندی حاصل ہوگی۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، آگے سے دنیا کا دستور اللہ نے بنا رکھا ہے کہ پھر آگے آنے والے وقت میں ان کی اولاد بھی ان کا کہنا نہیں مانتی، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا ہوتا۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت بھی ان کی خراب ہوتی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی اطاعت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہیں، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھیں، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے ہم کام کو اسی طریقے سے کریں۔ اگر یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کس طرح کام کروانا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے سوال کریں، جس طرح کا وہ حکم دیں اسی طرح کریں۔ اگر کسی وجہ سے کسی تکلف کی بنا پر یا آپ کی تکلیف کی بنا پر وہ آپ کو کام نہ کہتے ہوں مگر اس کام کی انہیں ضرورت ہو، تو آپ دل سے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کی تعظیم کریں، احترام سے اٹھے بیٹھیں، ان کو خود سے سلام کریں، سلام میں پہل کریں، ان کے سامنے ان سے بڑھ کر بولنے کی کوشش نہ کریں، ان کی بات کو رد نہ کریں، اور ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھیں اور ان سے آگے نہ چلیں۔ اور اگر اسی طرح بزرگ والا ہے کہ بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا، اگر بک میں سے جواب لکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نشان لگایا گیا ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ ان میں سے ایک لطف یہ بھی ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو اس طرح تمہارے خود تمہاری خدمت کریں گے، اور یہ سلسلہ ہے خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس طرح سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی، جس سے دونوں جہاں کی راحت و نعمت حاصل ہوگی۔ تو ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اب حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔